دنیا کے جتنے بھی ٹاپ پرفارمنگ ایجوکیشن سسٹمز ہیں، چاہے وہ یو ایس اے کا ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ یو کے کا ایجوکیشن سسٹم ہو، کینیڈا، آسٹریلیا یا کسی بھی ڈیولپ کنٹری کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ سروسز، جو اسٹوڈنٹس کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ہڈن فورس ہے جو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتی ہے فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی اینڈ فرام اسٹریس ٹو سکسیس۔ ناؤ کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہوتا کیا ایکچولی؟ کریئر کاؤنسلنگ سروسز یہ ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں جو کوالیفائڈ کریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں بیسڈ اپان دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس، وہ کس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں، انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے، ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ میڈیکل سائنسز کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ آئی ٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا وہ کسی اور ڈسپلن میں جانا چاہتے ہیں۔ کریئر کاؤنسلر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز کے بعد اس کی لائکس ڈس لائکس، وہ کس کے بارے میں پیشنیٹ ہے۔ اس کریئر کاؤنسلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ ہے، اینڈ دین اس کے حساب سے وہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبجیکٹس پڑھنا چاہیے۔ ناؤ دا پرابلم ان پاکستانی ایجوکیشن سسٹم از کہ ہم لوگوں کے پاس کریئر کاؤنسلنگ سروسز اویلیبل نہیں ہیں۔ آئی بلیو دس از ون آف دی کی مسنگ ایلیمنٹ ان آور ایجوکیشن سسٹم، جو اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کسی طرح سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ جنریشنز کو ہوگا۔ دا ایشو رائٹ ناؤ از کہ ہمارے پاس ایسی کوئی سروسز کریئر کاؤنسلنگ کے لیے کی اویلیبل نہیں ہیں۔ میں بھی جو پاکستان کے جو ٹاپ سکولز ہیں جو بڑے ہی ایکسپینسو ہے، جہاں پہ شاید بڑا ہی ایک تھوڑی سی پرسنٹیج جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی، ان کے پاس شاید کریئر کاؤنسلنگ سروسز اویلیبل ہوں، بٹ آئی ڈونٹ بلیو سو کہ ان کے پاس بھی فلی آپریشنل یا فنکشنل کریئر سروسز اویلیبل ہوں گی، کریئر کاؤنسلنگ سروسز۔ ناؤ آئی بلیو کہ اگر پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں ہم لوگ کریئر کاؤنسلنگ سروسز کو اس کو اپنے کریکولم کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی کہ ہم لوگوں کی جو چوائسیز ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر انجینئرنگ پہ تک ہی محدود ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کے اوپر فیملی کا پریشر ہوتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو ایک پریسٹیج سمجھتے ہیں کہ اگر ہم میڈیکل اور انجینئرنگ میں جائیں گے تو اس کو ایک پریسٹیج سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ میڈیکل اور انجینئرنگ کا ایگزام کریک نہیں کر سکے گا، وہ ایڈمیشن نہیں لے سکے گا، وہ نالائق ہے، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی یہی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے فیملی اور سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو انجینئرنگ اور میڈیکل کی طرف ہی جانا ہے۔ آج کل اے آئی کا ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے، تو شاید آئی کین سے کہ ایک نئی فیلڈ ایڈ ہو گئی ہوئی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، انہوں نے ان 2-3 فیلڈس کے اندر میں سے کسی ایک فیلڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے اور اسی کو پرسو کرنا ہوتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ چوز کرنا چاہتا ہے اس فیلڈ کو یا نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج ریڈٹ پہ ایک کامنٹ پڑھا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کسی بڑی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتا تھا یا کرتی تھی، آئی ڈونٹ نو، بٹ مطلب مجھے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی ہوئی تھی، لیکن اگر آپ وہ کامنٹ پڑھیں، اس اسٹوڈنٹ نے کافی لمبا، اس نے چوڑا پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس میں اس نے یہی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ میں بڑی ویل آف فیملی سے ہوں، میں ڈاکٹر بننا، میری فیملی کا پریشر ہے کہ مجھے میڈیکل کی طرف ہی جانا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیشنیٹ نہیں ہے میڈیکل سائنسز کی طرف جانے میں۔ آل دو اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن بھی مل گیا، بٹ اسٹل ابھی تک وہ اسٹوڈنٹ کنفیوز تھا بائی دا ٹائم آئی واز ریڈنگ دیٹ کامنٹ۔ آئی ڈونٹ نو وہ کتنا پرانا کامنٹ ہے، کتنے سال پرانا ہے یا کتنے مہینے پرانا ہے۔ سو دا باٹم لائن از کہ لوگ ایڈمیشن بھی لے لیتے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ میں، لیکن اس کے باوجود وہ پیشنیٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہتا ہے اس فیلڈ میں اسٹڈی کرنے کو، ان کا دل نہیں چاہ رہتا کہ وہ اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنائیں۔ ناؤ امیجن فار اے سیکنڈ کہ ایک ایسا ڈاکٹر جو پیشنیٹ نہیں ہے، وہ فیملی کے پریشر یا سوسائٹی کے پریشر میں آ کے وہ میڈیکل سائنسز کو پرسو کر رہا ہے اور وہ ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے، وہ MBBS کا ایگزام کریک بھی کر لیتا ہے، وہ پریکٹس بھی اسٹارٹ کر لیتا ہے۔ Now compare that to one جو
پیشنیٹ ہوگا اپنی فیلڈ میں, جو پوری جان مار کے اس چیز کو ایز اے کریئر پرسو کرے گا, تو کیا وہ بندہ زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکے گا, یا ایک طرف وہ بندہ جو چاہتا ہی نہیں ہے اس فیلڈ کو پرسو کرنا صرف اس لیے کہ فیملی اور سوسائٹی کا پریشر ہے تو انہوں نے اس چیز کو پرسو کرنا ہے. تو یہ ایک ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, ایموشنلی پریشرائز کیا جاتا ہے, مینٹلی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہی کرنی ہے. اب یو ایس اے, یو کے, کینیڈا وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے, کریکولم کا حصہ ہوتا ہے کریئر کاؤنسلنگ. اسکول سے ہی جو فرام دا ویری بگننگ اسکول والے آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا رجحان کس طرف ہے, اسٹوڈنٹ کس چیز کو لے کے زیادہ پیشنیٹ ہے, اس کے لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, اور وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کو, اور وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرف جاؤ گے تو ہمارے خیال سے آپ زیادہ اچھے رہو گے, کیونکہ آپ کا جو لائکس اور ڈس لائکس اور جو پیشن ہے اور جو ٹرینڈ ہے آپ کا اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے. وہ بھی آپ کو فورس نہیں کرتے ہیں, بٹ وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو مینٹر کرتے ہیں, وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہو. اینڈ ایون اگر آپ اینڈ دین لیٹس سے ایٹ سم پوائنٹ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں یا میں اسکول میں پڑھ رہا ہوں, ایٹ سم پوائنٹ میں کنفیوز ہوں کہ مجھے کون سے یونٹس لینے چاہیے. ایٹ اینی ٹائم یو کین بک این اپائنٹمنٹ ود یور کاؤنسلر اینڈ یو کین گو اینڈ سی, پے ہم اور ہر اے وزٹ, اور آپ ان کے ساتھ جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہو جو بھی چیلنجز یا ایشوز آپ کو آ رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی کریئر کاؤنسلنگ سروسز پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں ہے. یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں کریئر کاؤنسلنگ سروسز اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ کریکولم کا حصہ ہو, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ ایک انفارمڈ ڈیسیژن لے گا. وہ جو ڈیسیژن لے گا اس میں اس کی اپنی ول شامل ہوگی. ابھی جو اسٹوڈنٹ موسٹلی ڈیسیژن لیتے ہیں کہ انجینئرنگ میں جانا ہے, میڈیکل میں جانا ہے, یا جس بھی فیلڈ میں جانا ہے, وہ فیملی پریشر, سوسائٹی پریشر, یا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے تو چلو میں اس میں چلا جاتا ہوں وداؤٹ نوئنگ کہ کیا یہ ان کے لیے رائٹ فٹ ہے یا نہیں ہے. جب کریئر کاؤنسلنگ سروسز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہوگا تو اسٹوڈنٹ ایک ویل انفارمڈ ڈیسیژن لے گا, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گریجویٹس ہم اس کے بعد پروڈیوس کریں گے وہ مور امپلائیبل گریجویٹس ہوں گے, وہ زیادہ پیشنیٹ ہوں گے, ہم زیادہ افیکٹو ورک فورس مارکیٹ میں پروڈیوس کریں گے. کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کنٹریز میں ایک اور چیز پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, وہ ہے ووکیشنل ٹریننگ یا ووکیشنل ایجوکیشن. ووکیشنل ایجوکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ان پروفیشنز میں ٹرین کیا جاتا ہے جیسے کارپینٹری ہو گیا, الیکٹریشین ہو گیا, پلمبنگ ہو گیا, اور یہ وہ پروفیشن ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ بھی ہے ان کنٹریز میں. ٹرسٹ می, یہاں پہ جو یہ پروفیشنز ہیں وہ ایک وائٹ کالر جاب سے زیادہ اچھے پیسے بناتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ میں جو لوگ کسی لمبی چوڑی ڈگری میں نہیں جانا چاہتے, 4 سال کی ڈگری اور اس کے بعد 2 سال کا ماسٹر, جو اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتے, ان کو لگتا ہے کہ ان کا پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انکریج کریں, نہ کہ اگین وہی کہ ڈی مورلائز کرنے کے بجائے ہم ان کو انکریج کریں کہ آپ ان فیلڈ میں چلے جاؤ. پنجاب گورنمنٹ کا آئی تھنک ایک انسٹیٹیوشن ہے ٹیپٹا کے نام سے جو ٹیکنیکل ووکیشن ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے, بٹ اگین اس کو لارج اسکیل پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس کو بہت زیادہ نارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نارملائز تبھی ہوگا کہ جب ہم لوگ ایز اے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ہم لوگ ان پروفیشنز کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے. ان کنٹریز میں ان پروفیشن کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی اس چیز میں فرق نہیں کرتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ یہ نہیں کر رہے ہو. ان پروفیشنز کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے, یا ان کو کم رسپیکٹفل نہیں سمجھا جاتا ہے ان پروفیشن کا اس کنٹری میں, کیوں ایز اے سر یہ بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے بناتے ہیں. ناؤ امیجن جو لوگ پاکستان میں ان امپلائڈ ہیں اور وہ ڈگریز نہیں کرنا چاہتے ہیں یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اب انہوں نے اگر کوئی کام سیکھنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کو آلریڈی کام آتا ہے وہ اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, وچ از آن جاب ٹریننگ, وچ از گڈ. بٹ اگین اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی پراپر اسکول سے سیکھ کے آؤ گے تو آپ ان جو انڈسٹری ہے, جو بندہ زیادہ ایک پراپر چینل سے سیکھ کے آئے گا, وہ اپنا جب بزنس سٹارٹ کرے گا پلمبنگ میں یا الیکٹریشین بنے گا یا کارپینٹری میں جائے گا, تو وہ اپنے بزنس کو ایک اچھے
لیول پہ لے کے جا سکے گا, وہ اس کو زیادہ اچھے سے ایک بزنس اسٹیبلش کر سکے گا. اینڈ دین ناؤ امیجن آپ نے ایک بزنس ایک بندے نے کریٹ کیا, اب اس سے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو جو ہے وہ جابس کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. سو اس طرح انڈسٹری فلرش کرتی ہے. سو اگین اگر ہم ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف فوکس کریں گے ان لوگوں کے لیے جو ان 4-5 سال کی ڈگریز کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, دین وی کین ہیلپ پیپل ٹو کریٹ مور جابز ایکچولی. نہ صرف وہ بندہ اپنے لیے جاب کریٹ کرے گا بٹ وہ لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرے گا. ان کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ نہیں جانا چاہتا, ماسٹرز نہیں جو بندہ لیٹ سے ایک بندہ وہ بزنس میں نہیں جانا چاہتا اسٹڈیز میں, یا وہ ایک بندہ جو ہے وہ میڈیکل کی طرف نہیں جانا چاہتا, انجینئرنگ میں نہیں جانا چاہتا, وہ ان فیلڈز میں جاتا ہے. ان کی سرٹیفکیشن ہے چھوٹی چھوٹی, وہ سرٹیفکیشنز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا لائسنس لے کے اپنا بزنس سٹارٹ کے ہزاروں اور لاکھوں ڈالر وہ کمانا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم بھی اس چیز کو نارملائز کر لیں گے پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ کو, تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ٹھیک ٹھاک نیچے چلا جائے گا, کیونکہ ابھی یہی پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس اگر اسکل نہیں ہے وہ وائٹ کلر جاب تو لے نہیں سکتے ہیں, تو اس کے بعد آ جا کے ان کے پاس یہی رہ جاتا ہے کہ وہ کسی بندے کے ساتھ لگ کے کام سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ووکیشنل انسٹیٹیوشنس کو اس کو گورنمنٹ اس کو لارج اسکیل پہ لے کے جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر شہر میں لوگوں کو یہ اویلیبل ہوگا, اور اس کے بعد لوگ 4-5-6 مہینے کی سرٹیفکیشنز کر کے اپنے لیے ایک اچھا بزنس سیٹ اپ کر کے نہ کہ صرف اپنے لیے جاب کریٹ کریں گے بٹ وہ لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو کریئر کاؤنسلنگ ان اسکولز, جو اسٹوڈنٹس میڈیکل اور انجینئرنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, سو ایز آئی سیڈ یونیورسٹی اسکولز اور کالج میں کریئر کاؤنسلنگ سروسز مسٹ ہونی چاہیے. یہ پارٹ آف دا کریکولم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ کریئر کاؤنسلنگ سروسز انسٹیٹیوشنز میں لے کے آئے, اس کو مینڈیٹری کرے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایزیلی اویلیبل ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے کریئر کاؤنسلر سے ملنا چاہیں وہ جا کے مل کے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے تو وہ ایک اچھا انفارمڈ ڈیسیژن لے سکیں, نہ کہ یہ کہ صرف فیملی کا پریشر اور سوسائٹی کے پریشر میں آ کے ہم لوگ اپنے لیے ڈیسیجن لیں. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ ڈگری سے گریجویٹ ہونے والے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں گریجویٹ ہونے کے بعد کیا کروں گا, میں کون سی جاب لوں گا اگر ہم میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں. اور وہ بھی ہم اسی لیے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میں کدھر جاؤں, تو جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں لوگ اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر بزنس ایڈمنسٹریشن کا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر AI کا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد میتھس کام کا ٹرینڈ آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد فائن آرٹس کا ٹرینڈ آ جاتا ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو فوکس آن کریئر کاؤنسلنگ, تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی ولنگنیس کے ساتھ وہ ڈیسیجن لیں, جو ان کو لائکس اور ڈس لائکس ہے اس کو سامنے رکھ کے, اپنے پیشن کو سامنے رکھ کے وہ ڈیسیجن لیں. اور اس کا فائدہ ایز اے سیٹ یہی ہوگا کہ ہم جو گریجویٹس پروڈیوس کریں گے وہ زیادہ افیکٹو, زیادہ امپلائیبل, زیادہ اسکلفل گریجویٹ ہم پروڈیوس کریں گے اگر ہم کریئر کاؤنسلنگ سروسز کو نارمل کر دیتے ہیں, اس کو ایزیلی اویلیبل کر دیتے ہیں اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں. DP کے مطابق پاکستان کا جو 64% آف دا پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے کم کے لوگ ہیں, وچ مین وی آر ون آف دا ینگسٹ نیشن ان دا ورلڈ. اگر ہم کریئر کاؤنسلنگ سروسز کو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنا لیتے ہیں, دیٹ مینز وی ول ہیلپ دس میسیو یوتھ ٹو میک اسمارٹر کریئر چوائسز, ریڈیوس ان امپلائمنٹ اینڈ ٹو ہیلپ دس یوتھ انلاک دیئر ٹرو پوٹینشیل. کریئر کاؤنسلنگ لگژری نہیں ہے, یہ نیسیسٹی ہے. اس کو ڈیفینیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے لیے جو ڈیسیجن لینا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایک رائٹ پلیٹ فارم اویلیبل ہے. میں وہاں پہ جا کے اپنے کنسرنز رکھ سکتا ہوں, میں وہاں پہ جا کے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ یہ میرے لائکس اور ڈس لائک ہیں, اس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہوں. مجھے اگر اپنے کریئر کو پلان کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے تو میں کس پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے لیے ہیلپ لے سکتا ہوں. اگر یہ سروسز اویلیبل ہوں گی تو ایک اچھا انفارمڈ ڈیسیژن اسٹوڈنٹ لے سکے گا. بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی. بہت سے لوگ ہیں وہ
کریئر کوئی چوز کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو جا کے پتہ چلتا ہے دس از ناٹ فار می. تو اگر ہم ایٹ دا ویری بگننگ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ تو مجھے پتہ ہوگا کہ یار یہ کریئر میرے لیے نہیں ہے, انجینئرنگ میرے لیے نہیں ہے, میڈیکل میرے لیے نہیں ہے, اکاؤنٹنگ میرے لیے نہیں ہے, مجھے پتہ ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے نہیں ہے اور میں اپنے لیے ایک اچھا ڈیسیجن لے سکوں گا. ان کنٹریز میں لوگ اس طرح کبھی بھی نہیں کرتے کہ وہ ایک فیلڈ میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ چلے جاتے ہیں. اور آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ فیسیں بہت زیادہ ہیں یونیورسٹیز میں, تو اسٹوڈنٹ اس طرف نہیں جاتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہوا ہے, فیشن بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ ڈگری نہیں کرو گے تو آپ کو ایک عجیب سے طریقے سے آپ کو جج کیا جاتا ہے اگر آپ ڈگری نہیں کرتے. ڈگری کرنا بھی ایک قسم کا فرض بن چکا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ڈگری نہیں کرنا چاہتا ہم اس کو ووکیشنل ٹریننگ کی طرف ڈائریکٹ کریں اور اس فائنڈ آؤٹ کریں کہ کس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے جس میں جا کے وہ اپنے لیے ایک اچھا بزنس سیٹ کر سکتا ہے اور پھر وہ خود بھی پیسے کمائے گا, وہ جاب کریشن بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی کم ہوگی. سو وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک سیریسلی اباؤٹ دا کریئر کاؤنسلنگ سروسز. Let me know in the comment section what are your thoughts about career counseling services, and also let me know کہ کیا پاکستان میں کسی جگہ پہ یا کسی لیول پہ کیا career counseling services ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. پلیز ڈو شیئر یور اوپینین اور اپنے کامنٹس میں ضرور مجھے بتائیں what do you think about the career counseling services in Pakistan. Thank you so much for watching the video.